پاکستان زندہ باد. 14 اگست کو پاکستانی مسلمان نعرہ لگا رہا ہے پاکستان زندہ باد, اور 15 اگست کو ہندوستانی مسلمان نعرہ لگا رہا ہے ہندوستان زندہ باد. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو 14 اگست ہے اور یہ 15 اگست ہے, یہ آزادی, سب سے پہلی بات پاکستانیوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم نے آزادی لی تھی اسلام کے نام پر اور ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان کا مسلمان کس چیز کی آزادی منا رہا ہے. یہ نیشنلزم ہے, نیشنلزم, اور یہ چیز وہ ہے جس نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے سلطنتیں ہوتی تھیں, پہلے خلافتیں ہوتی تھیں, پہلے اوٹومن امپائر کے اندر اتنے ممالک ہوتے تھے, مسلمان یونائٹڈ ہوتے تھے, پہلے خلافت ہوتی تھی, ایک خلافت کے انڈر سارا نظام ہوتا تھا. تب مسلمان کنٹریز آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے تھے. آج مسلمان کنٹریز آپس میں لڑ رہے, کوئی تیل کو لے کے, کوئی کس چیز کو لے کے. آج فلسطین کو مصر بارڈر نہیں کھو رہا کہ فلسطینی ادھر نہ آ جائیں. آج پاکستانی افغانستان سے لڑ رہا ہے, آج مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. پہلے خلافت ہوتی تھی, سارا نظام اتحاد ہوتا تھا. لیکن آج انگریز نے ہمیں, برٹش اور فرانس نے ورلڈ وار 1 کے بعد, ورلڈ وار 2 کے بعد مسلمانوں کو بارڈر کھینچ کر مسلمانوں کے اپنے ملکوں سے علیحدہ کر دیا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہمیں بانٹ دیا انگریز نے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, آپس میں جو ہے نا ان کی یونٹی اس طرح تباہ. انہوں نے کسی طرح ہمارا اتحاد توڑنا تھا, کیونکہ اتحاد جب ہے نا مسلم امہ کے اندر تب ہے ایک طاقت. اور آج ہم فلسطین کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے, کسی بھی کہیں پہ بھی ہم پر ظلم ہوا ہے مسلم امہ پر, ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اور اتحاد کب تھا؟ جب خلافت تھی, جب ایک یونٹی تھی, ایک پوری مسلم امہ تھی. لیکن اب اتنے ملک بن گئے ہیں, کتنے 58 مسلم ملک بن چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انہوں نے ہمیں بانٹ دیا, کس طرح مسلمانوں میں اتحاد آئے گا؟ یہ نیشنلزم ہے, اور اس کو بڑے بڑے علماء نے, یہ جو ہم آزادیاں مناتے پھر رہے ہیں, یہ نیشنلزم ہے. اور اس کو بڑے بڑے علماء نے شرک بتایا. شرک کی ڈیفینیشن ہے ڈاکٹر اسرار کے مطابق, مولانا مودودی کے مطابق, اور علامہ اقبال کے مطابق. علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا کانسیپٹ کس نے دیا پوری دنیا کو؟ پاکستان بنانے کا نظریہ کس نے رکھا پوری دنیا کے سامنے؟ علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے. اور علامہ محمد اقبال وہ شخص ہے جس نے بتایا کہ یہ وطن پرستی, وطنیت اور نیشنلزم, کہ میں پاکستانی ہوں اور صرف پاکستان کے لیے جان دوں گا, اور یہ جو ملی نغموں میں اور قومی ترانوں میں پڑھایا جاتا ہے. علامہ اقبال نے اس کو شرک لکھا ہے اپنی شاعری میں. علامہ اقبال نے اس کو واضح بتایا کہ یہ چیز شرک ہے. ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کو شرک بتایا ہے. بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے مطابق یہ ماڈرن ڈے شرک ہے. اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے. لیکن پھر دیکھیے, میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے. اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ وطن پرستی شرک, اس دور کا سب سے بڑا شرک. نیشنلزم, نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شے ہے. ہماری قوم, ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے, نسلی قومیت, اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے, ٹیریٹوریل نیشنلزم. ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس کو سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دیں. پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے. اس معبود کی ایک نماز ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں, جھکے ہوئے, سر جھکا کر کھڑے ہیں. یہ قنوت جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو آج پتہ نہیں چل رہا. اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں, 14 اگست 15 اگست آ رہا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں پاکستانیوں کے لیے شرک بتا رہا ہوں. انڈیا کا مسلمان مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیوں منا رہا ہے یہ. علامہ اقبال نے جو نظم لکھی تھی نا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے وہ علامہ اقبال نے پہلے لکھا تھا. لیکن پھر علامہ اقبال جب گئے انگلینڈ اور جرمنی اور جب دوسرے ملکوں میں دیکھا, اور پھر پوری دنیا کا آہستہ آہستہ انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ مسلمان تباہ کیوں ہوئے ہیں ورلڈ وار 1 کے بعد, جب انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ مسلمان کولیپس کر رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریز جو ہے وہ بارڈر کھینچ کے ملک بنائی جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے. پھر علامہ اقبال نے نیشنلزم کو, یہ جو پہلے علامہ اقبال نے شعر پڑھا تھا کہ اپنے وطن کے لیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, پھر علامہ اقبال نے اس کے خلاف شعر لکھے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر, یعنی اس کو شرک بتایا گیا ہے نیشنلزم کو. اور یہ ماڈرن ڈے ڈیفینیشن ہے شرک کی.
یہ ملی نغموں میں اور آج جو قومی ترانے پڑھتے ہیں کہ پاکستان تیرے لیے جان بھی قربان اور پاکستان میرا وطن ہے، اس کے لیے ہم جو بھی کچھ کریں گے مر جائیں گے. پاکستان کے لیے جان دینی ہے، صرف اسلام کے لیے جان دے سکتا ہے انسان، یا اللہ کے لیے جان دے سکتا ہے. ہمیں ادھر زبردستی قومی ترانوں میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ باتیں کچھ لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو عجیب لگے گی، لیکن جو علم والے لوگ ہیں نا، جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ جو چیز ہے نا نیشنلزم، جب ہم اپنے ملک کو پریز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے لیے سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ ہے، تب یہ ایک شرک کے ذمے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کو ہم خدا کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں. جان صرف اللہ کے لیے قربان کی جا سکتی ہے، ملک کے لیے جان نہیں قربان کی جا سکتی. نہ وطن نام کی کوئی چیز ہے. اگر وطن نام کی کوئی چیز ہوتی نا، جیسے وہ جھوٹی حدیث بنائی ہوئی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے. ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے ایگزسٹ کرتی. وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ایسا ہوتا تو سارے صحابہ مدینہ اور مکہ میں فوت ہوتے. صحابہ کی قبریں آپ امیجن کریں، چائنا تک گئے صحابہ کی قبریں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں صحابہ کی قبریں. تو وہ ان کو محبت نہیں تھی وطن سے، وہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں فوت ہوئے؟ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں. یہ ایک غلط ڈیفینیشن ہے وطن کی. وطن سے محبت کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان کا وطن پوری دنیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ غالب کرے گا اس دین کو پوری دنیا پر. اور 10 لاکھ مسلمان مارے جا چکے ہیں. لیکن پاکستان جو بنایا گیا وہ اسلام کے نام پر بنایا گیا کہ ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی ریاست قائم ہو. اس لیے نہیں کہ ایک علیحدہ چھوٹا سا ہم ٹکڑا لے کے بیٹھ جائیں اور خوش ہو جائیں، جی یہ دیکھو ہم نے انڈیا سے، ہندوؤں سے علیحدہ ملک لے لیا. نو، اگر عبادت ہی کرنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، وہ ہندوستان کا مسلمان بھی پڑھ رہا ہے نمازیں. صرف وہ کچھ علاقوں میں ہے کہ ان کا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ان پر ظلم ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم نے اسلامی نظام، ایک خلافت قائم کرنے کے لیے ملک بنایا تھا، لیکن اس کا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. جتنے بھی تو آزادی کس چیز کی ہم منا رہے ہیں؟ ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے. مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آزادی کس چیز کی منا رہے ہیں. ہم آزاد ہوئے نہیں ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. پہلے ہم ڈائریکٹلی انگریزوں کے غلام تھے. پہلے ڈائریکٹلی ہم پر انگریز اور ہندو حکومت کرتا تھا. آج انڈائریکٹلی ہم پر انگریز حکومت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بنائے ہوئے حکمران بھیج دیتا ہے ادھر ہمیں رول کرنے کے لیے. یہ ہے غلامی کی اصل ڈیفینیشن. اور یہ ایسی میں ہائی لیول باتیں بتا رہا ہوں جو کہ زیادہ تر علماء اس پر بات نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ماڈرن ڈے ڈیفینیشن پڑھی نہیں ہے کہ مسلمان تباہ برباد کیوں ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے جو علماء حق ہیں انہوں نے یہ ڈیفینیشن پہچانی ہے، جن کے میں نے نام آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، جن میں علامہ اقبال ہو گئے، ڈاکٹر اسرار ہو گئے. تو یہ چیز ایک بہت کینسر ہے، سب سے بڑا کینسر ہے اس وقت مسلم امہ کے اندر، وہ ہے نیشنلزم، وطن پرستی.